second amendment. Now put upon second amendment. Senator Taj Haider, Senator Kasuf Bhai, Senator Shahid Awan. शायद ये एक सेकंड अमेंडमेंट ताज हैदर साहब को दे रहे हैं। इसके बाद ताज हैदर साहब प्लीज इस मसले को तय कीजिए। ताज हैदर साहब प्लीज, ताज हैदर साहब पहले इस मसले को तय कीजिए। मूव अमेंडमेंट आप ताज हैदर साहब प्लीज। आई सेनेटर ताज हैदर जी प्लीज, ताज हैदर साहब प्लीज। आई मूव द on अमेंडमेंट। behalf of Senator Shahri Rahman, Senator Shahri Rahman, Senator Keshu Bhai, and Senator Shahadat Awan, and on my behalf, जी बात करेंगे। ठीक जनाब, सेनेटर रजा रब्बानी बात करना चाहते हैं, उनकी बात खत्म होने के बाद मैं इसको मूव करूंगा। ये आप अपना मोशन मूव करवा दे। जी नहीं, मिनिस्टर साहब सेनेटर रजा बाबर अवान साहब के दरमियान बात नहीं हो सकती। आप इसको अपोज कर रहे हैं? मैं अपोज कर रहा हूं सर, नहीं अपोज बात कर हो रहे सकती। हैं। आज देखो अगर आप इस तरह बैठ कौमी असेंबली का इजलास जारी है। इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की जानिब से कहा गया कि ताज हैदर मोशन को मूव करें, लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया, ताज हैदर साहब ने कहा कि पहले रजा रब्बानी अपनी बात कर लें, लेकिन बाबर अवान ने इसको अपोज किया है। बाबर अवान का कहना है कि सेनेटर रजा रब्बानी बात करना चाहते हैं। आप तशरीफ जी मैडम, आप तशरीफ रखें ना, ये आप मुझे छोड़े प्लीज। ताजेदा साहब अपना मोशन मूव करवा दे, अपना मोशन मूव करवा दे। जनाब अली, गिनती आपका क्या गलत हुई है। आपका पिछली दफा गिनती गलत हुई है, पहले गिनती को ठीक किया जाए। मैं गिनती को चैलेंज कर रहा हूँ, गिनती गलत हुई है। एडवाइजरों के वोट लिए गए हैं। आप पहले गिनती ठीक करें। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ताज हैदर की जानिब से ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि इससे पहले जो बिल पेश किया गया है समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का, उस पर जो गिनती हुई है वो गलत है। फर्स्ट अमेंडमेंट स्टैंडिंग जनाब मिस्टर नाउ आई पुट द अमेंडमेंट मूव्ड बाय Zahiruddin Babar, advisor to Prime Minister on Parliamentary Affairs to the House. All those, the question date amendment moved adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in considering amendment is adopted. G. Okay. G. All those in favor of say rise and their seat. अपनी सीटों पे खड़े हो जाए इसके हक में। काउंट प्लीज। आपका चैलेंज हो गया। इजलास जारी है। आप देख रहे हैं कि एतराज उठाया गया है ताज हैदर की जानिब से कि इससे कबल जो समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक का बिल मंजूर किया गया है उसमें गिनती गलत हुई है। उन्होंने कहा है कि इसमें एडवाइजर्स के वोट भी शामिल किए गए हैं, लेकिन इस वक्त स्पीकर असद कैसर ने नेक्स्ट मोशन मूव किया है और उसके लिए वोटिंग के लिए कहा, लेकिन एक मरतबा फिर ऐवान में आवाज आई कि रजा रब्बानी को बोलने का मौका दिया जाए और इस वक्त यही सूरत हाल देखी जा रही है कि ऑपोजिशन। यहाँ पर यह चीज हुई है कि एक दफा रिकाउंटिंग के लिए बोल दिया गया है स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से। जिस तरीके से हमने देखा ताज हैदर की जानिब से ये एतराज उठाया गया था, जो पिछला बिल है उसके ऊपर काउंटिंग ठीक से नहीं हुई है और मुश्तरका इजलास में बिल तो पेश कर सकते हैं एडवाइजर्स, लेकिन उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो काउंटिंग में एडवाइजर्स को भी गिना गया है, लिहाजा एक दफा फिर से काउंटिंग की जाए और कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने एक दफा फिर काउंटिंग करने के लिए ये एतराज उठाया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि एडवाइजर्स के वोट शामिल किए गए हैं, तो अब जो है दोबारा से काउंटिंग होगी ये इस मोशन के ऊपर। हमारे साथ नवीद अकबर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नवीद अकबर, हमने देखा कि एक मरतबा बिल पास हो गया, पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज उठाया गया, अब रिकाउंटिंग हो रही है, क्या बताएंगे?
جی پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ بل ابھی پاس نہیں ہوا. بل کو پیش کرنے کی جو تحریک ہوتی ہے پہلے وہ آتی ہے ایوان میں. اس تحریک پیش کرنے کی جو تحریک تھی بل کو پیش کرنے کی اس کے اوپر کونٹنگ کو چیلنج کیا تھا وائس کونٹنگ کو, جس کے بعد گنتی کروائی تھی اسپیکر نے, اور گنتی میں 221 اور 203 کا جیسے کہ آپ پہلے بتایا گیا ناظرین کو وہ سامنے آیا, تعداد سامنے آئی. جس کے بعد اب حکومت اسپیکر نے اس بل کو کے اوپر جو ترامیم کی جس کے بعد یہ منظوری کی طریقہ کار شروع ہوتا ہے, ترامیم کے اوپر گنتی کے لیے کہا ہے. اور اپوزیشن کے جو تاج حیدر اور دوسرے سینٹر سے تو نوید اکبر کیا لگ رہا ہے, آپ وہاں پر موجود ہیں, کیا لگ رہا ہے کہ اعتراض صحیح اٹھایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ایڈوائزر موجود ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے, کیا ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں بالکل ایڈوائزر تو یہاں پہ موجود ہیں, لیکن آپ یہ دیکھنا ہوگا جب گنتی ہوگی, کیونکہ اتنا بڑا ایوان ہے کہ کچھ کہنا مشکل ہے کہ گنتی صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اراکین جو ہے مکس اپ بیٹھے ہیں, اپوزیشن اور سینٹ اس کے حکومت کے اراکین الگ الگ نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہنا بہت مشکل, گنتی اب دوبارہ گنتی ہو رہی ہے. ابھی جو گنتی ہوگی تو اس میں یہ واضح ہو جائے گا, کیونکہ اپوزیشن کچھ اراکین بھی خود بھی گنتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ گنتی جو ہے وہ صحیح طور پر درست طریقے سے سامنے آ سکے. یہ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر کہ گنتی غلط کی جائے, کیونکہ گنتی کی جو ذمہ داری ہے یہ قومی اسمبلی کے نہیں, اور ڈفرینس بھی بہت زیادہ ہے نوید اکبر. دیکھا جائے تو حمایت میں 221 ووٹ آئے ہیں اور مخالفت میں 203. اچھا ایک اور چیز جو کہ بلاول بھٹو کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پر سادہ اکثریت پہ آپ تحریک کو آگے نہیں لے کر چل سکتے جب تک کہ 222 کی یعنی کہ جو ایگزیکٹ اکثریت ہے وہ نہ ہو, جبکہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ نہیں 222 کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سادہ اکثریت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو اب اس معاملے کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ جی جیسا میں پہلے بھی آپ ناظرین کو بتایا کہ یہ اب ایک کورس کی طرف بات جاتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اب اپوزیشن کے پاس ایک نقطہ سامنے آ گیا ہے. آئین کی تشریح کا کام جو ہے کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کا ہے اور اتنی اہم قانون سازی ہو رہی ہے, تو اپوزیشن کورٹ میں جا کے یہ پلی یقیناً لے گی کہ چونکہ آئین کی میں یہ اس طرح سے درج کیا گیا ہے وہاں پہ اسپیکر ہو سکتا ہے, اسپیکر یا ان کے نمائندے کو بھی بلایا جائے گا. تو جو کچھ بھی یہ بات کی مراحل ہیں, لیکن ابھی اس وقت جو ہے کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, وہ گنتی کرا رہے ہیں, ان کی جو رولنگ ہے ایوان میں اس کی بہت اہمیت ہے. اب اس رولنگ کو چیلنج کیسے ہونا ہے وہ بات کی باتیں, چیلنج یقیناً ہوگا, اپوزیشن پہلے کہہ چکی ہم چیلنج کریں گے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے جو بل ہیں یہ کافی اس پہ وقت لگے گا, یہ چیلنجنگ بل ہے, کیونکہ اگر حکومت یعنی کہ کہیں نہ کہیں گنجائش باقی ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ 221 بالکل 221 اگر ووٹ حاصل ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں ایگزیکٹ جو چاہیے ہوتی ہے اکثریت وہ 222 کی ہے, جبکہ دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے قومی اسمبلی کی جانب سے, قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اگر سادہ اکثریت والی بات صحیح ہے تو یہ تحریک منظور ہو سکتی ہے, لیکن بل کی مخالفت میں 203 ووٹ بھی ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے اگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے, جیسے کہ مینشن کیا ہے اپوزیشن لیڈر نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی. تو نوید اکبر آپ سمجھتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کے بعد یہ چیز آ سکتی ہے کہ اگر ایڈوائزرز کو کاؤنٹ کیا گیا ہے ان کو مائنس کیا جائے تو نمبرز یقینی طور پر تبدیل ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے, جیسے میں پہلے بھی بتایا, کیونکہ وہاں پہ اتنا اندر 340 کے قریب اراکین کا 40 اراکین دونوں ہاؤسز کے ہیں, چند اراکین غیر سے, لیکن اتنی بڑی تعداد کو ہم باہر سے بیٹھ کے جو ہے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اندر عملہ موجود ہے اور کئی لوگ ہوتے ہیں, ہر لائن کی الگ الگ سے گنتی ہوتی ہے. اب وہ دوبارہ کاؤنٹنگ آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعی وہ کاؤنٹنگ ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک تھی, لیکن یقیناً حکومت کے اراکین کی تعداد زیادہ ہے, اور اگر یہ چیلنج ہو گیا اور اگر گنتی حکومت کی غلط نکل آئی تو حکومت کو یقیناً کرسی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اور جو چیزیں چیلنجنگ کی ہے ان میں ایک یہ نقطہ بھی شامل ہو جائے گا. اور پھر تو یہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ ہم ایوان سے باہر بھی اس کے اوپر جو ہے اپنا احتجاج کریں گے, اور یقیناً انہوں نے جو مولانا اسد نصر محمود سے جے یو آئی کے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ بعد میں اگر ملک میں ہنگامہ آ رہی ہوتی ای وی ایم کی وجہ سے اور اس طریقہ کار اوورسیز کو ووٹنگ کی وجہ سے اور سارے کے, تو اس کی ذمہ داری اسپیکر قومی اسمبلی پر ہوگی, کیونکہ اسپیکر اس ٹائم جس چیز کے ذمہ دار ہیں اس چیز وہ ہر چیز جو ہے اسموتھ طریقے سے کرائے. اس گنتی کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم نون کے جو پارلیمنٹ میں ویب ہے جاوید عباسی وہ خود بھی گنتی کر رہے ہیں, تو اب یقیناً سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اب گنتی اب لیکن اسپیکر نے کیا دیا کہ گنتی اسپیکر نے کیا دیا کہ گنتی ٹھیک ہوئی ہے. جی یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو گنتی ہوئی بالکل ٹھیک ہوئی ہے,
अगर आपको किसी को नहीं इस पे आप जो कर रहे हैं ये कभी नहीं हो इस तरह देखो ये तरीका हुआ कभी, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी इस तरह नहीं होता, रूल्स के मुताबिक चलेगा। देखो सर स्पीकर की जानिब से कहा गया था कि एक दफा फिर से काउंटिंग की जाए, और अब तक जो सूरत हाल सामने आई, जैसे कि नवीद अकबर ने भी बताया कि काउंटिंग सेम है, यानी कि पहले जब काउंट किया गया था तो भी हक में जितने वोट आए थे, हक में 221 वोट आए थे और इसके अलावा मुखालफत में 203 थे, और अब दूसरी दफा काउंट करने के बाद भी यही सूरत हाल सामने आई है, सेम आदाद-ओ-शुमार हैं। हक में इससे कबल 221 वोट आए थे, मुखालफत में 203 वोट आए थे, रिकाउंटिंग की गई है और अब यही कहा जा रहा है कि सेम नंबर सामने आए हैं और अब देखा जाएगा कि किस तरह से स्पीकर इस ऐवान को आगे लेके चलेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के बिल पेश किए जा रहे हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इन बिल को पेश करने में बहुत वक्त दरकार हो सकता है, जिस तरह से एक एक मूव पर जो है एतराज उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ओपोजिशन बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके से इससे कबल हमने देखा था कि ओपोजिशन ने मुश्तरका इजलास किए थे और बहुत ज्यादा हम देखें डिटेल बात की गई ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से भी, बिलावल भुट्टो की जानिब से भी, और हमने देखा कि सेम पेज पे थे, दोनों की जानिब से सेम एतराजात उठाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद हैं। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? देखिए, असल जो सूरत हाल है वो तो ये है कि जो पहली राय शुमारी हुई है उस पर तो अपोजिशन को डिफीट हुई है खासे तकरीबन 18 वोटों के मार्जिन से 221 वोट हासिल किए हैं उसके हक में, करारदाद के हक में, और 203 वोट आए हैं अपोजिशन की जानिब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो राय शुमारी है उसमें तो हुकूमत जो है उसने वाज़ेह अक्सरियत से अपना मौक़िफ़ जो है मनवा लिया है। अब दूसरी राय शुमारी जो है वो इस वक्त जारी है और इस पे अपोजिशन की जानिब से ये ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि गिनती ठीक तरीके से नहीं हुई। स्क्रीन पे हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे कि अपोजिशन के अरकान आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि वो खुद गिनती में हिस्सा लेंगे, लेकिन 12 चंद लम्हे बाद जो है इसकी गिनती में सामने आ जाएगी, क्योंकि स्पीकर साहब जो है वो रूलिंग दे चुके हैं कि उन्होंने गिनती जो है वो होगी। और जो प्रोसीजर है उन्होंने आइन पढ़ के बताया कि जब गिनती होती है तो फिर वो जब वोटिंग होती है तो आइन के मुताबिक होती है। रूल्स जो है वो जो है वो तारिक साहब, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ये कि हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ के सुनाए, उसी तरीके से उनके जवाब में हमने असद कैसर साहब को देखा कि उन्होंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ के सुनाए। अब दोनों की बात अलग है, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत से नहीं होगी तहरीक मंजूर, जबकि दूसरी जानिब से ये कहा गया कि 222 को टच करना जरूरी नहीं है, सादा अक्सरियत से तहरीक को मंजूर किया जा सकता है। अब ये मामला किधर बैठेगा? देखिए, मैं वही कर रहा हूँ कि स्पीकर की जो रोलिंग होती है ईवान के अंदर जब कोई कार्रवाई हो रही हो तो वो तो हतमी होती है। स्पीकर साहब ने यही कहा है कि बिलावल साहब जो है रूल्स एंड प्रोसीजर का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस वक्त रूल्स एंड प्रोसीजर जो है वो उनकी बजाय जो आइन है, आइन में अगर वाज़ेह तौर पर कोई बात लिखी हो तो उसको वो जो है रेकग्नाइज होती है, उसको तस्लीम किया जाता है। तो स्पीकर साहब ने आइन के मुताबिक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि जो भी कार्रवाई होगी वो आइन के आर्टिकल के मुताबिक होगी। वैसे भी जब ये तो तशरीह इसकी माहिरीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आइनी तरमीम हो तो फिर आइनी तरमीम के हवाले से ये कहा जा सकता है कि 222 या जो 2/3 मेजॉरिटी वो चाहिए होगी जब किसी पहले से मौजूद कानून में तरमीम करनी हो, क्योंकि ये बेसिकली तो 2018 का जो इंतखाबी इस्लाहात थी उनमें बात तरमीम करनी है, तो वो तरमीम जो है वो उसके लिए एक मकसद ये भी है कि सादा अक्सरियत जो है जो लोग ईवान में मौजूद होंगे, अगर फर्ज करें 200 अफराद ईवान में मौजूद है, उन 200 में से जिसके पास सादा अक्सरियत होगी वो प्रिवेल करेगी। पर ये स्पीकर साहब की तशरीह है और ईवान में जब कार्रवाई चलती हो तो स्पीकर साहब की रूलिंग ही जो है वो हतमी होती है। उसको उस पर तरकीब की जा सकती है, उस पर अपोजिशन बात कर सकती है, कर भी रही है और करती भी रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि ताज हैदर साहब ने ये कहा कि गिनती ठीक नहीं हुई, वो ये कह सकते हैं कि गिनती दोबारा कर ली जाए, लेकिन जाहिर है हतमी तौर पर जो स्पीकर साहब हैं उनकी राय ही, तो वही कस्टोडियन है, वही चलाते हैं इजलास को, तो उनकी जो तशरीह है, उनकी जो रूलिंग है उसके मुताबिक ही मामला आगे चलेगा। सही। अच्छा तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं ऐवान में हंगामा आराई की नौबत भी आई, शोर शराबा भी हुआ, तो जिस तरह से तमाम बिल इंतखाबी इस्लाहात के पेश किए जाएंगे तो खासा वक्त दरकार हो सकता है इसमें। देखिए, ये बात दुरुस्त है, अगर हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बुक चलें कि जितने 29 बिल जो है हुकूमत ने कहा था कि आज पास कराए जाएंगे,
جن میں سے 27 جو ہیں وہ حکومت کے ہیں, 2 اپوزیشن کے پرائیویٹ ممبرز ہیں. تو اگر تمام بل پیش ہوئے یا تمام بل باری باری آئے تو پھر اس کے لیے تو اچھا خاصا وقت درکار ہوگا, کیونکہ ہر بل پہ اگر پہلے وائس ووٹ ہوا, اور وائس ووٹ جب بھی ہوتا ہے اس پہ اپوزیشن چیلنج کرتی ہے کہ اس پہ رائے شماری کی جائے, چونکہ جب وائس ووٹ کے ذریعے ڈٹرمن ہوتا ہے تو اپوزیشن کی جو تعداد اچھی خاصی ہے وہ بھی اتنی زور سے بولتے ہیں اور حکومتی ارکان بھی زور سے بولتے ہیں کہ وہ پھر ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اپوزیشن کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ رائے شماری کا کہے. تو اگر رائے شماری ہوتی رہی 27 بلوں پر تو پھر تو ممکن ہے آج رات 12 بجے تک یا پھر کل کی تاریخ آ جائے. لیکن اس بات کا امکان ہے, میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہا, لیکن اس طرح ہوتا ہے ماضی میں کہ جو ضروری بل ہیں, جو بہت ضروری جن کی پرائرٹی ہوگی ظاہر حکومت کی, وہ پرائرٹی خود طے کریں گے. چند اہم بل ہیں, جس طرح آئی ووٹنگ کا بل ہے جو زیر بحث ہے, یا EVM کی ترمیم ہے, یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور اہم ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے, یہ میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, اس بات کا امکان ہے کہ جو ضروری بل ہیں جن کو حکومت ضروری سمجھتی ہوگی اس کو پاس کرا لیا جائے اور باقی کو پھر پینڈنگ چھوڑ دیا جائے کسی اور اجلاس کے لیے. تو بہرحال یہ ایک محض انالیسز ہے. اگر زیادہ وقت گزارنا ہوا اور وقت جو ہے مزید لگا تو پھر اس طرح کے امکانات بھی ہم نے ماضی میں پارلیمنٹری پروسیڈنگ میں دیکھے ہیں. صحیح. طارق صاحب, اگر اندازہ لگایا جائے جو صورتحال ہم دیکھ رہے تھے, جتنی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی تھی ہمیں اپوزیشن, جس طریقے سے تیزی سے اجلاس ہوئے اور اس کے بعد آج کا ناشتہ بھی ہوا, تو ہمیں کافی زیادہ لگ رہا تھا کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا. لیکن ابھی جو تحریک پیش کی گئی اس میں 221 اور 203 کا مقابلہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن تو پھر کافی بڑے مارجن سے پیچھے ہے؟ دیکھیے, جو اگر ہم ایوان کی جو نمیریکل اسٹرینتھ ہے وہ 440 ہے, چونکہ 442 کا ایوان ہے مشترکہ. 2 ارکان جو ہے وہ موجود نہیں ہے, ایک رکن فوت ہو گئے اور ایک سیٹ جو ہے وہ خالی ہے. ساجدار صاحب کی جو کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اوتھ نہیں لیا تو ممبر ہے یا نہیں ہے, بہرحال یہ ایک عدالتی بحث ہے. اب آپ دیکھیں گے اگر 221 ووٹ ملے ہیں حکومت کو اور 203 ووٹ ملے ہیں اپوزیشن کو, اس کا مطلب ہے کہ 25 سے 26 ممبر موجود نہیں ہیں. اور وہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان میں سے حکومت کے بھی ہو سکتے ہیں اور حکومت کے بھی ہوں گے, اور اپوزیشن کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن کے بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسنگ تو دونوں طرف سے ہے. اگر اپوزیشن کی ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی موجود ہوتی تو پھر جو ہمارا ایک کیلکولیشن ہے وہ 212 یا 213 ووٹ ہوتے. اگر دونوں ایوانوں کی جو نمیریکل اسٹرینتھ ہے اس کو مجتمع کیا جائے, اکٹھا کیا جائے, اس میں بھی اپوزیشن کو حکومت کو تھوڑا ایج حاصل تھا اور حکومت نے الٹیمیٹلی یہ قانون سازی پاس کرانی تھی. اپوزیشن کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, رجسٹر کرنا ہوتا ہے اس نے اس کو کس قانون سازی پہ کیا اعتراض ہے اور کون سی قانون سازی جو ہے اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اپوزیشن جو ہے ہمیشہ اقلیت میں ہوتی ہے اور اس کے پاس سینٹی ہوتی ہے. اگر وہ جیت, اگر اس کی اکثریت ہو تو پھر ظاہر ہے اقلیت نہ ہو حکومت ہو. یہ حکومت کی اسٹریٹجی اس لیے تھی کہ جب قومی اسمبلی میں حکومت کو اکثریت ہے وہاں سے بل پاس ہو جاتے ہیں, لیکن جب معاملہ سینٹ میں آتا ہے تو وہاں چونکہ اپوزیشن کی اکثریت ہے اس لیے پھر وہاں سے بل ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر یہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی تھی کہ جوائنٹ سیشن میں لایا جائے. جب چونکہ جوائنٹ سیشن میں جب معاملہ آتا ہے تو پھر دونوں ایوانوں کی طاقت کو ملا کر, افرادی قوت کو ملا کر حکومت کو ایج ہوتا ہے. تو یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کس کے ووٹ کتنے مس ہوئے یا کس کے ووٹ کتنے ممبر موجود نہیں تھے, یہ دیکھنا ہوگا, یہ دیکھا جائے گا. باقی یہ تو جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو اپنی ساری اسٹرینتھ پورا کر کے ہی اس نے اجلاس بلایا تھا. اجلاس بلانے کی بات پہ وہی اپوزیشن لیڈر نے جس طریقے سے کہا کہ بہت ادب کے ساتھ بولوں گا کہ یہ ڈھکوسلا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹائم ٹیکنگ کے لیے یہ حرکت کی کہ آپ لوگوں نے پچھلا اجلاس جو تھا وہ ملتوی کیا اور پھر اس کے بعد ہوم ورک کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, اتحادیوں کو واپس بلایا, جو ناراض لوگ تھے ان کو لا کے ان کی ووٹس کاؤنٹ کیے گئے اور اس کو لانے کے بعد تمام اتحادیوں کو ملانے کے بعد آج انہوں نے بولا کہ ہاں اجلاس ہوگا. تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے. جی بالکل. دیکھیے گزشتہ ہفتے یہ اجلاس بلایا گیا تھا پہلے اور باقاعدہ صدر مملکت نے اسمبلی پر سائن کی اور جوائنٹ سیشن بلایا. اور جوائنٹ سیشن بلانے کے اگلے دن جب آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنی جماعت اور اپنے اتحادیوں کا ایک لنچ دیا تھا ان کے اعزاز میں. اس میں پرائم منسٹر صاحب نے خطاب بھی کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل یعنی اگلے روز ایک جہاز سمجھ کے ہم نے ان قانون کو ان بلوں کو پاس کرانا ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وزیر اطلاعات صاحب کا تلیج سامنے آ گیا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے, اپوزیشن سے رابطہ کرنا ہے. حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ حکومت کو جو اتحادی تھے, جو مسلم لیگ صاف تھی, خاص طور پر MKN کی اور کچھ اور ایلیمنٹ تھے جنہوں نے اس بل کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے حکومت نے وہ اجلاس ملتوی کیا. لیکن اس کے بعد ایک ہفتہ لگا اور اس ایک ہفتے میں رابطے کیے گئے, کنونس کیا گیا
قائل کیا گیا اپنے اپوزیشن کو، اور ایک اپوزیشن سے بھی اسپیکر صاحب کے ذریعے رابطہ کیا گیا، خط لکھا گیا جس میں جواب اپوزیشن نے بڑا مؤثر طور پر دیا تھا. اس دوران جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی، جو جسے بیلوسٹور رابطے کہا جاتا ہے یا بہائنڈ دا سین رابطے کہا جاتا ہے، ان کے بعد جب یہ بات ڈٹرمن ہو گئی، مسلم لیگ کافی کنوینس ہو گئی، ایم کی جانب سے بھی جو تحفظات تھے وہ تحفظات پورے ہونے کے باوجود انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے. تو جب یہ ساتھی ساتھ ہو گئے اور حکومت کے اپنے بھی رینکس میں جو کوئی تھوڑی بہت تحفظات تھے یا اختلاف تھا ان کو بھی پورا کر لیا گیا، تو اس کے بعد یہ بات یقینی تھی کہ اجلاس بلایا جائے گا. اور کل آپ کو پتا ہوگا کہ ساتھیوں کے ساتھ پھر میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد اجلاس بلا لیا گیا، اور کل رات گئے تک صدر صاحب نے بھی ایک جو قانونی رسمی کارروائی تھی وہ پوری کر دی اور آج کا اجلاس پورا ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے حکومت نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس میں اجلاس بلانا ہے تو اس سے پہلے پورا ہوم ورک کر لیا. اچھا، اس کو جسٹیفائی کیسے کیا طارق چودھری صاحب؟ آج جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی فلاں رابطے کیے ہیں، اگر یہ وقت نہیں ملتا تو آپ لوگ بھی رابطے نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ دوسری جانب سے بھی اپوزیشن نے بھی اس ٹائم کا فائدہ ضرور اٹھایا. اچھا، ایک اور چیز جو کہ ہم نے دیکھا کہ آج اعتراض میں کہیں مطالبہ کیا گیا اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھی، بلاول بھٹو کی جانب سے، ان دونوں کی جانب سے یہ کہا گیا آج کا جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اجلاس کو مؤخر کریں اور مشاورت کی جائے، تجویزات لی جائیں تمام لوگوں کی، اور اس کے بعد پھر اجلاس کیا جائے. اچھا، آج جو خط لکھا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو، کیا اس میں بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ تھا، اس کا کوئی ذکر تھا؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے خط لکھا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ماضی میں قانون سازی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک کمیٹی بنی تھی، اور آج مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ اس کمیٹی کے جو طریقہ کار طے کیا تھا اس کے مطابق قانون سازی کی جائے. اور جب تک وہ کمیٹی اجلاس طے کر کے اجلاس بلا کے ضابطہ کارروائی طے کر لیتی اور یہ طے نہیں کر لیتی کہ کون کون سے قوانین پہ جو ہے لیجسلیشن ہونی ہے، تو اس وقت تک کسی اور اجلاس میں بلایا جائے اور اتفاق رائے سے کیا جائے. ظاہر ہے اسپیکر صاحب نے جو خط لکھا گیا تھا وہ انہوں نے اس کو ریسیو تو کیا، اس کو کوئی جواب نہیں آیا. آج پھر جو خط لکھا گیا اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے اور اپوزیشن کی جوائنٹ جو میٹنگ ہوئی جس کے بعد سے، اس میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ جب تک جو ہے یہ طے نہیں ہو جاتا کہ کون کون سے قوانین کو لے کے آنا ہے، کون سے قوانین جو ہے وہ سود مند ہے، کون سے قوانین سود مند نہیں ہے، اس میں اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے یہی کہا گیا تھا کہ فی الحال یہ اجلاس نہ کیا جائے، مؤخر کر دیا جائے اور اتفاق رائے پیدا کر کے پھر جو ہے وہ لیجسلیشن کی جائے. ظاہر ہے اسپیکر صاحب کو جو خط موصول ہوا ہوگا اس پہ انہوں نے غور کر کے اس وقت جواب تو نہیں دیا، لیکن آج کا اجلاس جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا وہ بڑا تسلیم نہیں ہوا، اور اجلاس آپ دیکھ رہے ہوں گی اجلاس جاری ہے اور اجلاس میں کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. اگرچہ اس وقت بھی ہنگامہ ریخی کیفیت ہے اور آمنے سامنے کام کھڑے ہیں، لیکن اجلاس جو ہے بہرحال جاری ہے. اور یہ بھی اطلاع ابھی ہے کہ ہاتھا پائی کی کیفیت بھی ہے کیونکہ اسمبلی کا سیکورٹی اسٹاف بھی الرٹ ہے اور خاصی اس وقت جو ہے ٹینس سچویشن ہے ایوان میں. اچھا، جس طرح سے بڑی تفصیل سے آپ تمام طرح چیزیں سامنے لا رہے ہیں، ہم نے ابتدا میں دیکھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ای وی ایم بل پر اعتراض کیا گیا کہ اس پر بات چیت نہیں کرنے دی گئی، تو بابر اعوان نے اس کو مؤخر کر دیا اور موقع دیا کہ یہ بات کریں. تو شہباز شریف نے بہت ڈیٹیل میں اس کو سم اپ بھی کیا اور اسپیکر کو مورد الزام ٹھہرایا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو کیا ماضی میں اس طرح سے ہمیں کوئی ملتی ہے نظیر کے اسپیکر کو ڈائریکٹ اس طرح سے کہا جائے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے، یا پھر اس طرح سے پوائنٹ اسکورنگ بھی کی گئی کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو استعفیٰ دے دیں تو ہم آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے؟ دیکھیے، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. ماضی میں بھی جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے، جب بھی اپوزیشن کو کسی بات پہ اعتراض ہوتا ہے تو اسپیکر صاحب پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب پر بھی تنقید کی جاتی ہے. کبھی وہ تنقید سخت بھی ہوتی ہے، کبھی وہ نرم ہوتی ہے، کیونکہ اسپیکر کا جو آفس ہے اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، تو اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں اسپیکر بھی کسی اسمبلی سے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کے آتا ہے. تو جب بھی وہ بیٹھتے ہیں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ نیوٹرل نہیں رہتے، لیکن ان کے کنڈکٹ پر بعض اوقات اپوزیشن کو اعتراض ہوتا ہے. ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. اس پہ ان کے کنڈکٹ پہ اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ہوتا بھی رہا ہے. آج کا جو کنڈکٹ ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی تنقید ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اجلاس مؤخر کر دیں. لیکن ظاہر ہے اسپیکر صاحب جو ہے اس برائے اجلاس کو قانونی آئینی طور پر وہ مؤخر تو کر سکتے ہیں،
लेकिन पोलिटिकली किस वजह से वो मुखर करें, ये बहरहाल मुनासिब नहीं होता है। अच्छा, एक चीज है और तारिक साहब, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने खासतौर पे बात की ईवीएम के हवाले से कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल एतराज उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 34 पॉइंट्स का एक एतराज से रिलेटेड पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है और उन्होंने इस बात को मशरूत भी किया कि हम भी उस वक्त तक ईवीएम को नहीं मानेंगे जब तक कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी एतराजात हैं उनको दूर नहीं कर दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने कही कि अगर आप लोग इस तरीके से बिल्डोज कर देंगे इस बिल को तो आने वाले इंतखाबात अगर इस बेस पे होते हैं तो वो पहले ही से ही मुतनाज़े हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है। ये इसमें जो बिल पास होने वाला है या हो रहा है, जो प्रोसेस में है, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कंट्रोवर्सी को बहुत जन्म देंगी। अपोजिशन को एतराज ये होगा कि ये एक ऐसा बिल है जिसको अक्सरियत की बुनियाद पर बुलडोज किया गया है, मंजूर करा लिया गया है, और ये वो बिल है जो बकौल अपोजिशन के इस पर मुल्क के बहुत सारे तबके, सिविल सोसाइटी के बहुत सारे तबकात, वकला जो है वो, इसके अलावा पार्लियामेंट जमाते हैं, इसके अलावा खुद इलेक्शन कमीशन इस पे एतराज़ात उठा चुका है। ये भी कहा जाता है कि बहुत से मुल्कों में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई और उसको इस्तेमाल करके उसको सूदमंद न समझा गया और उसको तर्क कर दिया गया। ये कहा जाता है कि हम एक ऐसा तजर्बा करने जा रहे हैं जो माजी में बहुत से मुल्कों ने किया और करके उसको छोड़ दिया, चूंकि जो मैनुअल वोटिंग है वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है। बहरहाल ये नुक्ता नजर है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसमें भी बहुत दफा ब्रीफिंग दी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, और बहुत से माहिरीन ने भी आके वहाँ ब्रीफिंग दी। तो इलेक्शन कमीशन की जाने से भी ये इतराज़ात सामने आए और उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये इसको मज़ीद अभी इस पर गौर किया जाए। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जो भी कानून बनना है, जो भी लेजिस्लेशन होनी है, वो एक मुंतखब ईवान का हक है, वो मुंतखब ईवान जो है वो लेजिस्लेशन कर सकता है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो आईनी अदारे हैं, मसलन जो भी कानून हो, इलेक्शन जब भी होगा वो इलेक्शन हुकूमत ने नहीं कराना बल्कि इलेक्शन कमीशन ने कराना है। और अगर इलेक्शन कमीशन किसी कानून के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में यकसू ना हो, उसके बारे में मुतमईन ना हो, वो कन्विंस ना हो, तो जाहिर है जब इलेक्शन होगा उसमें जो इतराज़ात आएंगे, इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि हमें जो कानून दिया गया था, हमें जो ज़ाब्ता दिया गया था, उसके मुताबिक हम नहीं समझते थे कि इलेक्शन बेहतर हो सके। तो ये फ्यूचर में जाके ये चीजें जो है सवाल तो उठेंगे कि जब अपोजिशन ये कहेगी कि इलेक्शन होने से 2 साल पहले ही एक ज़ाब्ता बन गया, एक कानून बन गया, जिसके जरिए बकौल अपोजिशन धांधली हो सकती है या हैकिंग हो सकती है, तो फिर उसकी कंट्रोवर्सी सामने है। हमने देखा बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं और जहां एतराज की बात की जा रही है तो एतराज उठाने वालों ने तो ये एतराज भी